يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ ان متفرق باتوں کو سماعت کرتے آ رہے ہیں، ان وجوہات کو سنتے آ رہے ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا، اور وہ اللہ کے غضب اور لعنتوں کے مستحق ٹھہرے۔ بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے، اپنی طرف سے مسائل گڑ گڑ کے یوں کہتے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا۔ ما ہوا من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب، وہ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہیں، اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے اور جھوٹی باتوں کو بھی بڑے شوق کے ساتھ سنتے، جھوٹی کہانیوں کو اور جھوٹے قصوں کو بڑے شوق کے ساتھ سنتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں ان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے، ایک یہ بھی کہا کہ سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو سننے والے تھے۔ اور کائنات کے اندر سب سے بڑا جھوٹ تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ گویا ان کے احبار اور رہبان، مولوی اور گدی پیر اور گدی نشین اپنے مقتدیوں کے سامنے شرکیہ باتیں کہتے اور وہ ان کی طرف کان لگاتے اور توجہ کے ساتھ سنتے، شرکیہ عقائد اور نظریات کو سنتے اور اس کو قبول کرتے۔ جیسے آج کل کے کچھ مولوی شرکیہ باتیں جو وہ کرتے ہیں، اپنی عوام کو بتلاتے ہیں اور وہ اسی طرف کان جو وہ دھرتے ہیں، انہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، بس اسی کے اوپر خوش ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے یوں کہہ دیا جی، بس مولوی صاحب نے یوں کہہ دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، وہ اس عقل سلیم کے ذریعے پہچان سکتا ہے اپنے رب کی ربوبیت کو۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی عقل عطا کی ہے جس سے وہ توحید والے پیغام کو اچھے طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کی ہے جس کے ذریعے وہ خود قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے
احکام شریعہ کو پہچان سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر کتاب و سنت کا خود مطالعہ کرے تو اتنا فرق ضرور پڑتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کون عالم قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے والا ہے اور کون سا عالم ڈنڈی مارنے والا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کے اندر ہم نے اونچے سے اونچا سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے کاموں کے اندر ہم نے اپنے معیار کو بڑا بلند رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی کام کرنے سے پہلے ہم اچھی طریقے سے چھان بین کرتے ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس اس نے جانا ہے، اچھی طریقے سے چھان بین ہوگی جی کون سا ڈاکٹر جو ہے اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، ماہر ہے، تجربہ کار ہے، اس کے پاس جائیں گے۔ کسی نے مکان بنانا ہے، سب سے پہلے اچھے نقشہ نویس کا انتخاب کرے گا، جو ماہر ہو، تجربہ کار ہو، اچھے انجینئر کا انتخاب کرے گا، اچھے نقشہ نویس کا انتخاب کرے گا، اچھے مستری کا انتخاب کرے گا تاکہ میرا مکان خوبصورت بنے۔ کسی نے اپنا مقدمہ عدالت کے اندر لڑنا ہے تو اس نے اچھے طریقے سے چھان بین کر کے جو ماہر وکیل ہوگا اس کا انتخاب کرے گا، بیرسٹر جو ہے نا وہ کرے گا۔ دنیا کے حقیر کاموں کے اندر بھی انسان چھان بین کر کے اس کام کا جو ماہر ہے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کسی نے حجامت کرانی ہے تو وہ نائی کا انتخاب بھی ایسے نائی کا کرے گا جو اس کام کے اندر مہارت رکھتا ہے۔ کسی نے کھانا بنوانا ہے تو کک کا انتظام کرنا ہے تو اس کک کا انتظام بھی وہ ایسے کک کو لے کے آئے گا جو کھانا پکانے کا ماہر ہوگا۔ کسی نے جوتا بنوانا ہے، جوتا گنڈوانا ہے تو اچھے موچی کا جو ہے نا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا کے امور کے اندر بھی وہ اس بات کا لحاظ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جو اس کام کا ماہر ہو میں اس کے پاس جاؤں، جس کو مہارت نہیں ہے اس کے پاس نہیں جاتا۔ اللہ کا دین دیکھے کیسے لاوارث آپ نے بنا دیا۔ کیا اللہ کا دین لاوارث ہے؟ کیا اللہ کا دین اتنا ہی یتیم ہو گیا؟ کیا نبی کی سنت اتنی ہی ہلکی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر آپ اس معیار کو چیک ہی نہ کریں اور بس اتنی بات کے اوپر اکتفا کر لیں کہ ہمارے مولوی نے یوں کہہ دیا، خود آپ قرآن و سنت سے تحقیق نہ کریں؟ یا کم سے کم مولوی کا انتخاب بھی ایسا کریں جو کم سے کم سند یافتہ تو ہو، جس کی باتیں آپ سن رہے ہیں پتہ نہیں وہ مولوی بھی ہے کہ نہیں، اس کو قرآن بھی سیدھا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں، کس مدرسے سے اس نے پڑھا ہے، کس استاد کے سامنے بیٹھا ہے، کس کی شاگردی اس نے حاصل کیا ہے، کسی یونیورسٹی سے اس نے جو ہے نا علم حاصل کیا ہے، کبھی ہم نے کسی عالم کی یہ تحقیق کی ہے؟ بس اس نے یہ بات کہہ دی ہے، ہمارے لیے کافی ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کا ایک جم غفیر جو ہے وہ جہالت کی طرف جو ہے نا وہ چلا گیا۔ عوام کا جم غفیر جو ہے ان مولویوں نے اور غلط سلط غدی نشینوں نے ان کو گمراہی کی طرف جو ہے نا وہ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم جو عطا کی ہوئی ہے، اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ خود سوچو بچار کیا کریں، اللہ کے قرآن کو پڑھا کریں، نبی کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہود کے علماء کی یہی تو خصلت تھی، وہ اپنے عوام کو اسی طرح بہکا رہے تھے، بہکاوے کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا۔ قرآن پاک کے اس مقام کے اندر اللہ یہی تو بات کر رہے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سماعون للکذب اکالون للسخط. سماعون للکذب جھوٹ سننے والے، سماعون للکذب جھوٹ سننے والے، جھوٹ سننے والے، جھوٹی باتوں کی طرف کان رکھنے والے. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. یہ سب سے بڑا کائنات کا جھوٹ ہے. وہ مولویوں نے غلط جو نا ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، بس وہ مولوی نے یہ بیان کر دیا، بس اسی طرف شرکیہ افعال کی طرف جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. سماعون للکذب جھوٹ بولنے والے، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا، سماعون للکذب جاسوسیاں کرنے والے، میرے نبی کی مجلس کے اندر آ کر جاسوسی کیا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کیا منصوبے بنا رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے یہود کے علماء خود تو آتے نہیں تھے نبی کی مجلس کے اندر، اپنی عام عوام کو نبی کی مجلس کے اندر بھیج دیتے، جاؤ بھائی سن کے آؤ، دیکھ کے آؤ کیا کر رہے ہیں جی. وہ آ کے اپنے مقتدا کو اور علماء کو جو ہے نا وہ بتلاتے کہ آج یہ بات ہوئی ہے جی، آج یہ بات ہوئی ہے جی. اللہ رب العزت نے فرمایا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. میرا پیغمبر جو تیری محفل میں ابھی تک آئے نہیں ہیں، تیری مجلس میں ابھی تک بیٹھے نہیں ہیں، ان کے لیے جاسوسیاں کرنے والے ہیں، ان کے لیے باتیں سن کر ان کو جا کر بتلانے والے ہیں. اللہ نے ان کا راز کھول دیا، اپنے نبی کو بتلا دیا. کتنی بڑی ذلت ہے کہ امت محمدیہ کے ہر مسلمان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ قیامت تک جاری ہو گئی. یہ ذلت نہیں تو اور کیا کہ یہود کے علماء یہ کام کیا کرتے تھے، مولوی ہو کیا کام کرتے سب. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت ان کا مقدر بنا دی، محتاجی ان کا مقدر بنا دی. انہی حرکتوں کی وجہ سے ذلت ان کا مقدر جو ہے نا وہ بنی ہے. اکالون للسخط، جہاں اور بڑی بڑی خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ایک خرابی ان کے اندر یہ بھی پائی جاتی تھی، اکالون للسخط. اکل یاکلو سے اکالون فعال کے وزن کے اوپر مبالغہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے. اکالون خوب خوب کھانے والے، للسخط سخط کہتے ہیں حرام کو، حرام کمائی کو، حرام مال کو، حرام مال کو جو ہے نا خوب کھانے والے تھے. اکالون للسخط حرام کی کمائی کمانے والے، حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر بھرنے والے. حلال نہیں کھاتے تھے، حلال ان کو پچتا ہی نہیں تھا. اکالون للسخط غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں کھانے والے. وہ بھی تو اللہ نے حرام کی ہے نا جی. جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا بڑے شوق کے ساتھ جو ہے نا وہ کھاتے تھے. جیسے آج کل کے بعض ملا اپنی روٹی کے چکر کے اندر غیر اللہ کے نام کی نظریں بھی کھاتے ہیں، نیازیں بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں جی، بدعات کے کھانے بھی کھاتے ہیں جی. کل تیجا 10واں 40واں برسیاں، جمعراتیں، شبراتیں، سب کچھ کھائے جاتے ہیں. اپنی عوام کو سیدھا مسئلہ نہیں بتلاتے کہ یہ بدعات ہے. اسی طرح قبروں کے اوپر جو لے کے جاتے ہیں کھانے اور چڑھاوے، مولوی بھی کھاتے ہیں، عوام بھی کھاتے ہیں. ظلم یہ کہ پھر اس کو تبرک کا نام دیتے ہیں. یہ تبرک شریف ہے. تبرک کس کو کہتے ہیں؟ بابرکت چیز کو. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو تبرک کا نام دیا جا رہا ہے. ظلم دیکھیں نا آپ، ظلم کتنا ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو تبرک یعنی بابرکت کھانے کا نام دیا جا رہا ہے. شیطان نے کیسی جو نا کھوپڑی الٹی کر دی ہے ہماری.
الٹا جو ہے نا ہمیں مسئلہ جو ہے نا وہ پڑھا دیا۔ اللہ ایک چیز کو حرام کر رہے ہیں، اس کو تبرک سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، خانقاہوں کے اوپر، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، مقبروں کے اوپر، بزرگوں کے آستانوں کے اوپر جو چڑھاوے اور نظریں اور نیازیں لے کے جاتے ہو تم، اس غرض سے کہ صاحب قبر ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے، صاحب قبر ہمارے اس عمل سے واقف ہے، ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، اور ہمارے اس عمل سے خوش ہو کے ہمیں جو ہے نا وہ برکتوں سے نوازے گا۔ جو انسان اس غرض سے اور اس وجہ سے وہاں پہ کھانے لے کے جا کر تقسیم کرتا ہے اور غیر اللہ کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور ہمیں جو ہے نا نفع اور نقصان دینے کے اوپر قادر ہے، یہ صفت تھی اللہ رب العزت کی، گویا کہ اس نے اس صاحب قبر کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پھر نظر اور نیاز خالصتاً یہ اللہ کا حق تھا، اس نے اللہ کا حق دے دیا کس کو؟ صاحب قبر کو۔ جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، شکر اس کا حق ہے، اسی طرح نظر اور نیاز بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور آستانوں کے اوپر لے کے جا کے جو ہے نا ان بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں۔ نمبر 1، میتہ، مردار جانور، حلال تھا جب تک زندہ تھا، حلال تھا، اگر اپنی طبی موت مر گیا، تم نے اس کی گردن کے اوپر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری نہیں چلائی، حرام ہو گیا۔ اب حرام ہو گیا تو تمہارا کھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ مرنے کے بعد اگر تم اس کی گردن کے اوپر چھری بھی چلا دو پھر بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری چلاؤ پھر بھی حلال نہیں۔ کسی اور طریقے سے کھاؤ پھر بھی حرام نہیں، حلال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مردار کو تمہارے لیے حرام کر دیا۔ حرمت علیکم المیتہ۔ دوسری چیز والدم، خون، بہنے والا جو خون ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی جو ہے نا انسان کے لیے حرام کر دیا۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نجس العین ہے، اس کی ذات کے اندر ہی اللہ رب العزت نے پلیتی رکھی ہوئی ہے، یہ مجموعہ نجاست و غلاظت ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ 3 چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ چوتھی چیز ذکر کرتے ہیں، ما اخل بہ لغیر اللہ، ما اخل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، وہ 11ویں ہو 12ویں ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہو، حضرت علی کی طرف منسوب ہو، یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے لیا جائے پھر بھی وہ حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا نام جو ہے نا لے کر اگر اس چیز کو تم جو ہے نا تقسیم کرو گے تو وہ غیر اللہ کی تحریمات کے اندر جو ہے نا آ جائیں گے، ان کی نظروں کے اندر آ جائیں گے، ان کی نیازوں کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ نے ان کو جو ہے نا حرام کیا ہے، تم ان کو حلال سمجھ کے کیوں کھاتے ہو؟ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، 4 چیزیں، 4 چیزوں کے اندر پہلی چیز میتہ، دوسری دم، تیسری لحم الخنزیر، سب سے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز کو ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے ہلکے درجے کی حرمت جو ہے وہ میتہ کے اندر ہے، پھر اس سے اونچے درجے کی حرمت خون کے اندر ہے، پھر اس سے اونچے درجے کی حرمت خنزیر کے گوشت کے اندر ہے، اور سب سے بڑھ کر جس چیز کی حرمت ہے ما اخل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ حرام ہے۔
خنزیر اتنا حرام نہیں، میتا اتنا حرام نہیں، خون بہنے والا اتنا حرام نہیں جتنا غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں اکالون للسخط، اکالون للسخط، یہود کے عالم یہ حرام کھانے والے تھے۔ حرام کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں جو ہے نا وہ کھانے والے تھے۔ اور آج کا ملا بھی اسی طرح نہیں کرتا۔ کیوں نہیں بتا رہا عوام کو یہ مسئلہ؟ اس لیے نہیں بتلایا جا رہا کہ پھر نظریں، نیازیں، چڑھاوے، تحفے، تحائف یہ سارے تو پھر ختم ہو گئے نا جی، بند ہو گئے۔ تو مولوی دی روزی روٹی لگی، اس کو کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی؟ اکالون للسخط، حرام کھانے والے، اکالون للسخط۔ بعض مفسرین نے فرمایا رشوتیں لینے والے، اکالون للسخط، دین فروش ملا، اکالون للسخط، حرام کھانے والے، دین کو بیچنے والے، دین کو بیچ بیچ کر مال بٹورنے والے ملا، اکالون للسخط، حرام کی کمائیاں اپنے پیٹ کے اندر ڈالنے والے۔ پتہ کیسے حرام کھاتے تھے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ یہود کے علماء اپنی طرف سے مسئلے بنا بنا کے اس کو بیچا کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں مال بٹورتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے دین کو حقیر قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ یہ دنیا کا مال و متاع دین کے مقابلے میں حقیر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ مال لے لو، کم مال کے بدلے میں نہ بیچو۔ دنیا کے تمام کی تمام دولت بھی اکٹھی ہو جائے، اللہ کے دین کے مقابلے میں اس کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کے دین کو مت بیچو۔ یہ جو تم کمائیاں کما رہے ہو دین بیچ کر، حرام کی کمائی جو نہ کما رہے ہو۔ اور علماء یہود کا اللہ رب العزت نے وتیرہ یہ بتایا اکالون للسخط، حرام کھانے والے تھے، غیر اللہ کے نام کی نظریں کھانے والے، غیر اللہ کے نام کی نیازیں کھانے والے، چڑھاوے جو نہ کھانے والے، رشوتیں لینے والے، دین کو بیچنے والے، اکالون للسخط، سود کھانے والے۔ سخت کہتے ہیں حرام کی کمائی کو، وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ حرام کمائی جو کمائی جائے اس کو سخت کہتے ہیں، چاہے وہ رشوت لے کے کمائی جائے، چاہے وہ سود کے ذریعے، چاہے وہ دھوکے کے ذریعے جو ہے نا وہ کمائی جائے۔ اور قرآن میں اللہ نے علماء یہود کا کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اکثر یہود کے علماء، یہود کے اکثر علماء، ان کے احبار، ان کے رہبان، ان کے گدی نشین، ان کے مجاور قبروں کے آستانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، خانقاہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی دستاریں پہن کر، بڑی بڑی جبے اور کبے پہن کر، جن کو لوگ بڑے بڑے علامہ سمجھتے تھے، احبار اور رہبان قسم کے لوگ ان کو یہ سمجھتے تھے یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھانے والے ہیں، لوگوں کے جیبوں سے مال نکالنے والے ہیں، لوگوں کا مال بٹورنے والے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور سیدھے رستے سے روکنے والے ہیں۔ کبھی انہوں نے عوام کو سیدھا مسئلہ نہیں بتایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری علماء بھی اسی طرح نہیں ہیں، سیدھا مسئلہ نہیں بتائیں گے، شرک کا قلع کما نہیں کریں گے، توحید واضح طور پہ نہیں سمجھائیں گے، بدعات کو کھول کے نہیں بیان کریں گے، نبی کی سنت کو نہیں بتلائیں گے،
کون ہے مولوی جو کہتا ہے کل تیجا ساتواں 10واں 40ویں برسیاں جمعراتیں اور شبراتیں یہ سارے جو ہے نا غیر شرعی افعال ہیں اور نبی کی سنت کے متصادم ہیں، ان کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کیسے کہیں اپنے چندے بند ہوتے ہیں، کھانے بند ہوتے ہیں، ختم پڑھنے کے لیے جائیں گے مولوی صاحب جناب، اس کو پیسے بھی ملیں گے، مٹھائیاں بھی ملیں گے، کپڑے بھی ملیں گے، کیسے بولتے کہ غلط ہے؟ یہود کے علماء کا بھی یہی طرز تھا، اور نبی کی حدیث آپ کو سناتا جاؤں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم یہود کے طریقے پہ چلو گے، تم پہلے لوگوں کے طرز کے اوپر چلو گے، ان کے طریقہ کار کو اختیار کرو گے۔ آج ہم نے انہی کا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، ہمارے مولویوں نے بھی انہی کا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم بھی انہی کے طریقہ کار کے اوپر خوش ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس اپنا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کھانے انہی کے طرز کے ہیں، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا پھرنا، جاگنا، کھانا پینا، نشست و برخاست، ہماری وضع قطع، لباس، چہرہ، خلیہ، سارا انہی کی طرز کے اوپر چلتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن انہی میں سے وہ اٹھایا جائے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سننے والے، جاسوسیاں کرنے والے، حرام کھانے والے، رشوتیں لینے والے، سود کھانے والے، حرام کی کمائیوں سے اپنا پیٹ بھرنے والے، اور اللہ رب کیوں نہ ان کی ذلت ان کا مقدر کیوں نہ ہو، انہی وجوہات کی بنیاد پر تو اللہ نے کہا تھا نا ضربت علیہم الذلہ، ذلت ان کا مقدر۔ اور ایک اور خرابی، یخرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والے، اللہ کے احکام کو تبدیل کرنے والے، یہ یہود کے علماء جو نے ایک ان کا یہ بھی وتیرہ تھا، اللہ کے حکموں کے اندر تبدیلیاں کرنے والے، تورات کے احکام کو صراحتاً اس کی جو ہے نا نفی کرنے والے، اور اس کے اندر تبدیلیاں جو ہے نا وہ کرتے۔ علماء نے اس آیت کے شان نزول کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کی عورت سے زنا کر لیا، وہ بھی اونچے خاندان کی تھی۔ اب تورات مقدس کے اندر تو ان کی سزا جو ہے نا یہ تھی کہ ان دونوں کو رجم کیا جائے گا، لیکن اونچے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب اونچے خاندان کے افراد ایسا کام کریں، اگر ان کو سر عام رجم کیا جاتا تو خاندانوں کی جو ہے نا وہ بےزتی تھی۔ اپنا ناک بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بےزتی سے بچانے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کریں، اگر سنسار کرتے ہیں تو ہمارا ناک جو ہے نا وہ کٹتا ہے جی، ہمارے قبیلے کی بےزتی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا شریعت محمدی کے اندر بڑی نرمی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی نرمی کا پہلو جو ہے نا وہ نکل آئے۔ اب آپس میں جو ہے نا مشورہ کرنے ہیں، اگر ہمارے خلاف بات ہو گئی، فیصلہ اگر ہمارے خلاف ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا پھر نہیں مانیں گے، اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پھر قبول کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کو بتلا دیا، آ رہے ہیں تیرے پاس میرا پیغمبر فیصلہ لے کر، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اگر آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر آپ ان کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر قبول نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی ذلت ہے، اللہ نے یہود کے علماء کا پول کھول کے رکھ دیا۔ جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیج کے
اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرما دی، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ تورات مقدس کے اندر اس حکم کا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی تورات کے اندر تو سنسار کرنے کا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں فیصلہ کر دوں تو کیا میرے فیصلے کو قبول کرو گے؟ کیا میرے فیصلے کو قبول کرو گے؟ اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ پڑے، مجبور ہو کے کہا ہاں جی کریں گے۔ اندر سے نیت یہی تھی کہ ہم نے قبول نہیں کرنا اگر ہمارے خلاف جو ہے نا وہ بات۔ آپ نے فرمایا تورات مقدس کے اندر اللہ رب العزت کا جو حکم ہے کہ شادی شدہ اگر زانی زنا کرے تو تمہاری شریعت کے اندر بھی وہی حکم ہے، ہماری شریعت کے اندر تو یہ حکم ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، اور تورات مقدس کے اندر بھی وہی حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے تورات والے حکم کو ہماری شریعت کے اندر بھی برقرار رکھا، اس حکم کو تبدیل نہیں کیا گیا، آج بھی یہی حکم ہے، شادی شدہ انسان اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، وہی حکم ہے۔ انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو کہا جاؤ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤ فلاں فلاں ایک بندہ ہے، اچھا تم اس کو حاکم تسلیم کر لو۔ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کا حکم یہ ہے یہود کا ایک بہت بڑا عالم خیبر کے مقام کے اوپر رہتا ہے، آنکھ بھی اس کی خراب ہے، رنگ بھی اس کا سفید ہے، اونچا لمبا اس کا قد ہے، بہت بڑا عالم ہے، آپ اس کو حکم بنا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یہود کے گروہ، او یہود کے لوگوں، اگر تم میری بات نہیں مانتے آؤ میں تمہارے عالم کو حکم بنا دیتا ہوں، اس کے فیصلے کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ مجھے بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو خیبر کے مقام کے اوپر سفید رنگ والا ایک آنکھ والا خراب جس کی ایک آنکھ ہے، کیسا تم اس کو جانتے ہو؟ یہودی کہنے لگ پڑے وہ تو ہم میں بہت بڑا عالم ہے، روئے زمین کے اوپر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، نام تھا اس کا ابن سوریہ۔ آپ نے فرمایا میں اس کو حکم بناتا ہوں، اس کا فیصلہ مانتے ہو؟ جی مانیں گے۔ اچھا میرا فیصلہ نہیں مانتے تو اس کو بلا لو۔ ابن سوریہ کو بلایا گیا، یہود کے بڑے عالم کو۔ جب وہ آیا نا آپ نے فرمایا دیکھنا اللہ نے تجھے کتاب کا علم عطا کیا ہے، تورات مقدس کا علم عطا کیا ہے، سچ سچ بتانا، میں محمد تمہیں اللہ کی قسم دے کے یہ بات کہتا ہوں، سچ سچ بتانا اس مسئلے کا حل تورات مقدس کے اندر کیا ہے؟ اگر شادی شدہ زنا کرے تو تورات مقدس میں اس کا کیا حکم جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے اگر مجھے یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ محمد نے مجھے جو قسم دی ہوئی ہے اس قسم کی وجہ سے تورات مقدس کے خلاف میں بات کروں تو میں جلا کے راکھ جو ہے نا وہ کر دیا جاؤں گا۔ اگر مجھے یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا، اگر محمد جو ہے نا میرے اوپر قسم نہ ڈالتا تو میں جھوٹ بولتا اور اصل حکم کو چھپا لیتا۔ لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اندر سے تو وہ بھی جانتا ہے نا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، سچا پیغمبر ہے، جھوٹ میں کیسے بولتا، میری آخرت کیا دنیا ہی خراب ہو جاتی، دنیا کے اندر ہی مجھے نقصان اور خیب و خسر ہونا پڑ جاتا۔ اس لیے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جو حکم قرآن مقدس کے اندر ہے وہی تورات مقدس کا حکم ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظالمو جب تورات مقدس کا بھی حکم وہی ہے تو پھر اللہ کے حکم کو تبدیل کیوں کرتے ہو؟ یہود کا عالم ابن سوریہ کہتا ہے ہم نے حکم کو اس لیے تبدیل کیا کہ ہمارے فلاں فلاں علاقے کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا، وہ ایک شہزادے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا، اب سزا کے طور پہ اس کو جو نا رجم کرنا تھا، لیکن وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، بڑا تھا، اس میں ذلت تھی، اس لیے ہم نے اس کو سنسار نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک معمولی سے آدمی نے زنا کیا، جب اس کو جو نا سنسار کرنے لگے اس کے قبیلہ اور برادری ساری کھڑی ہو گئی، تم نے فلاں جو ہے نا وہ آدمی کو اس کو تو سنسار نہیں کیا، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، ہم اپنے آدمی کو سنسار نہیں ہونے دیں گے۔
وہ ایک لڑائی جھگڑا جو ہے نا وہ پڑ گیا. اس کے بعد ہم نے یہ اللہ کا فیصلہ تبدیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ جو نا اس نزاع کو لڑائی کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے. اب جو ہے نا ہم نے یہ کر دیا اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے تو ہم اس کو منہ کالا کر کے کھوتے کے اوپر بٹھا کے ایک چکر لگاتے ہیں, یہی اس کی سزا. شریعت نے کیا سزا مقرر کی تھی؟ سنسار کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا. یخرفون الکلم عن مواضعہ یخرفون الکلم من بعد مواضعہ. ذلتیں ان کا مقدر کیوں نہ ہو, لانتے ان کے اوپر کیوں نہ برسے, یہ اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے والے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہی چیز کیا ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی؟ آپ عدالت کے اندر چلے جائیں, امیر کے لیے اور قانون ہے, غریب کے لیے اور قانون ہے. انصاف جو ہے وہ امیر اور غریب کے معیار کے اوپر ہو رہا ہے. جس معاشرے کے اندر انصاف امیر اور غریب کے معیار کے اوپر ہو, دولت مند اور مفلس کے معیار کے اوپر ہو, وہ معاشرہ منصف مزاج نہیں ہوتا, وہ معاشرہ ظالم ہوتا ہے, وہ معاشرہ بد کردار ہوتا ہے, وہ معاشرہ فاسق ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو فرمایا, امت محمدیہ کو فرمایا, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میں رب کو, میں خدا کو اپنی کبریائی کی قسم, اپنے ذوالجلال ہونے کی قسم, اتنی دیر تک تم مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک میرے نبی کے فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کرو گے. اگر نہیں کرو گے تو تم میں اور یہودیوں میں فرق کیا رہ گیا؟ انہوں نے بھی میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا, تم بھی نہیں کر, فرق کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. جو اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا وہ کافر بھی ہے, ظالم بھی ہے, فاسق بھی ہے. ظلم سے بچو. جس معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے, زیادتیاں ہوتی ہے, نا انصافی ہوتی ہے, وہاں کی حکومتیں دیر پا نہیں ہو سکتی. واللہ لا یحب الظالمین. یہود کا یہی تو طرز تھا, وہ اللہ کے احکام کو تبدیل کیا کرتے تھے اور ان کا معیار جو ہے نا وہ الگ تھا. امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور قانون تھا. اگر یہی ہمارے معاشرے کے اندر ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, حکومتیں کیسے چل سکتی؟ آپ کی ملک کے اندر کسی بھی حکومت کو 7 دہائیاں گزر گئی ہیں, مجھے کوئی ایک حکومت بتائے جس کو استحکام حاصل ہو. کسی ایک حکومت کو اس نے بڑے مضبوط طریقے سے جو ہے نا استحکام حاصل کرتے ہوئے اقتدار کو جو ہے نا وہ چلایا ہو. لڑکھڑاتی حکومتیں ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے پیدا ہوا ہوں لڑکھڑاتی حکومتیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. استحکام ہے ہی نہیں, کوئی کام کر ہی نہیں سکتے, اپوزیشن کرنے ہی نہیں دیتی. اپوزیشن کیا, حکومت کے اندر جو ایسی کھچڑی بنی ہوتی ہے, حکومت کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں. وزیر اعظم کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو اتنے بندے تو مجھ سے گئے, اب میری کرسی جو ہے نا وہ جاتی ہے جی. فلاں جو جماعت ہے اس نے میرے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے جی, اگر میں ان کے سوچ کے خلاف چلوں گا تو پھر جو ہے میری حکومت گئی جی. اپنی حکومت, اپنا اقتدار, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے استحکام ہی کوئی نہیں. یہی وجہ ہے آپ کے ملک کے اندر کسی بھی چیز کو استحکام حاصل نہیں. معیشت دیکھ لیں, کوئی بھی ادارہ آپ دیکھ لیں, کسی چیز کو ہر ادارہ جو ہے نا وہ نیچے 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 جا. اور بنیادی بات کیا ہے؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ظلم. امیر اور غریب کے درمیان جو انصاف ہے وہ امیر اور غریب کے معیار کے اوپر کیا جا رہا ہے. امیر کے لیے قانون ہو رہا ہے, غریب کے لیے قانون ہو رہا ہے.
جس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ بد کردار ہوگا، ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہوگا۔ خیر کبھی نہیں ان کو مل سکتی۔ خیر ملے گی تو اللہ کے قرآن سے ملے گی، خیر ملے گی تو نبی کی سنت سے ملے گی، خیر ملے گی اللہ کے احکام کو صدق دل سے تسلیم کرنے سے ملے گی۔ اگر نہیں کیا تو جو یہود کا حال ہے وہی ہمارا حال ہو رہا ہے۔ ہر جانب سے ہم پٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے پٹ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا